السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ مکرمہ بہن سوال کرتی ہیں کہ جب میں اپنے شوہر کی پاکٹ میں کچھ زیادہ رقم دیکھتی ہوں تو کچھ پیسے نکال لیتی ہوں، ضرورت پڑنے پر واپس بھی کر دیتی ہوں۔ یہ لیجئے اپنی ضرورت پوری کر لیں، شوہر کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میرے دل میں خوف پریشانی رہتی ہے کہ کہیں یہ چوری تو نہیں۔ محترمہ بہن، اس کا جواب یہ ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کا خامد آپ کو اور آپ کے بچوں کے اخراجات کو پورا کر رہا ہے تو پھر آپ کو اس کے پیسوں میں سے کچھ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد کر لیجیے، بس ذہن میں بٹھا لیجیے، باقی ساری بات اسی پہ کریں گے، کیونکہ کسی کا مال اس کی خوشی سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء 29 نمبر 29 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ مخاطب کن کو ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ یقین بھروسہ رکھنے والے ہیں، اللہ والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو مخاطب کہ تم اپنی دولت ناجائز غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ کیسے کھائیں؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس میں رضامندی سے ہو، یعنی رضامندی، یہاں پہ پوائنٹ آ گیا، رضامندی سے کھانا جائز ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں حرمت والے مہینے ذی الحجہ میں مکہ شہر جیسے حرمت والا ہے، اور فرمایا اس جگہ پہ بے شک تمہاری جانیں، مال و دولت اور عزتیں ایسے ہی دوسروں پر حرام ہیں جیسے آج کا دن تمہارے اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ میری یہ بات حاضرین غیر حاضر افراد تک پہنچا دیں۔ یہ صحیح البخاری میں 67 نمبر پہ فرمان موجود ہے، اور اسی طرح صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان موجود ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی حق کے بنا کسی دوسرے مسلم کا مال کھا لے۔ لیکن اگر خاوند واجب نان و نفقہ کے متعلق کمی کوتاہی کرتا ہے ہونے کے باوجود، تو پھر اس کے مال سے بقدر ضرورت لینا جائز ہے۔ اس کی دلیل ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہے۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 3533، نسائی میں 5422 نمبر پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون شکایت لے کے آئی جس کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں، اگر میں اس کی لا علمی میں اس کو پتہ نہ چلنے دوں، کچھ لے لوں تو خرچ پورا ہوتا ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی تھی کہ تم اس کی اجازت کے بنا کچھ مال لے لو جس سے تمہارے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی آیت کو، اگر خامد واجب نان و نفقہ کی ادائیگی میں کمی نہ کرتا ہو تو پھر خامد کے مال میں سے خامد کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی چیز لینے سے بچیں جو آپ کے لیے حلال نہیں۔ بچوں کے لیے جمع پونجی اکٹھی کرنے کے نام پر بھی پیسے چھپانا
اور اس کی اجازت کے بغیر پیسوں کو لینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا اختیار ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی باپ کی زندگی میں بچوں کا باپ کے مال پر کوئی حق ہوتا ہے سوائے اس کے جو واجب نان و نفقہ ہو۔ ہاں، اگر خامد آپ کو پیسے جمع کرنے کی اجازت دے دے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے پیسے رکھ سکتی ہیں، لے سکتی ہیں۔ مثلا مثال سے سمجھ لیجیے، آپ اپنے شوہر سے کہتے ہیں میں گھر کے خرچے میں سے بچنے والی رقم کو بچوں کے لیے جمع کر رہی ہوں اور خامد اس کی اجازت بھی دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ معلق ہبہ کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ جو آپ کے دل میں کٹا سا پیدا ہوتا ہے نا، جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے کہا نیکی اور گناہ کے بارے میں مجھے بتائیں کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے، یعنی معاملات میں اچھا ہونا، عبادات میں اچھا ہونا، یہ خلق ہوتا ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹکے، دل میں کھٹکٹ سا پیدا کرے کہ تم کو ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے، یہ ہے گناہ۔ تو ظاہری سی بات ہے، یہ تو آپ کے دل میں خود سے کھٹکتا ہے، کہیں چوری نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو، اور یہ بھی خوف رہتا ہے میرے شوہر کو پتہ نہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزوں کا خوف کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یہ بھی بھائی یہ گناہ ہے۔ اب بھائی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا یہ چوری کیا ہوتی ہے؟ چوری کسے کہتے ہیں؟ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو چھپا لینا، اٹھا لینا، اپنے قبضے میں کر لینا، اس کی اجازت کے بنا، اس کی لا علمی میں اس کی کوئی بھی چیز اٹھانا چوری کہلاتا ہے، اور یہ چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ گناہ بھی ہے، چوری بھی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہی چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ لینا ہی چاہتی ہیں تو خاوند سے اجازت لے لیجئے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اگر وہ خاوند اجازت دیتا ہے تو آپ لے سکتی ہیں، نہیں تو اس کی اجازت کے بنا اس کی رقم نہ بچوں کے لیے نہ عورت کے لیے جائز ہے، جب وہ آپ کے اخراجات، آپ کے معاملات، نان و نفقہ پورا کر رہا ہے۔ واللہ تعالی عالم بصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔